مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے بور نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، الہ العالمین مومنین کی نشانی بتلا رہا ہے۔ فرشتے نے اعلان کر دیا اللہ آزما لے، کہا جاؤ جا کے زمین پر میرے خلیل کو آزماؤ۔ ہم دوست ایسے نہیں بنا لیا کرتے۔ فرشتہ زمین پہ اترا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، گائے بیلوں کا ریوڑ ہے، خدا کا پیغمبر جانور چرا رہا ہے۔ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی چراگاہوں کے پاس جہاں جانور چرا رہے تھے کھیتوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا، چپ کے آ کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا، فرشتے نے بلند آواز سے کہہ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اتنا عظیم کلمہ اگر تیری میری زبان پر یہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے، علماء کرام نے فرمایا فرشتوں کا نیکیاں لکھ لکھ کے رجسٹر ختم ہو جاتا ہے، ان کلمات کے کہنے کا ثواب ختم نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ کا نام سنا، خوشی سے مچلنے لگے، ننگے پیر دوڑنے لگے، اللہ کا نام لینے والے کو تلاش کرنے لگے۔ فرشتے کے چہرے پہ نظر پڑی کہ کتنا مقدروں والا، کتنا نصیبوں والا، کتنی بلندیوں کا مالک ہے، تو میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، اگر ایک مرتبہ سنا ہے ابراہیم کا کلیجہ ٹھر جائے گا، تیرا کیا جائے گا؟ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اگر دوبارہ سننا ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کہنے لگے اللہ کے نام کی قیمت کیا؟ کہ تیرے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے مجھے دے دے، میں تجھے اللہ کا نام سنا دوں۔ کہ لے لے، بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ فرشتے نے پھر پڑھ کے سنایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری کی ساری بکریوں کا ریوڑ یہ جملے کہنے والے پر قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے مچلنے لگے، سینے کے عشق نے زور مارا، عرض فرمانے لگے ایک مرتبہ مجھے نام اور سنا دے۔ فرشتہ کہنے لگا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ تیرے پاس یہ اونٹوں کا ریوڑ ہے، یہ اونٹوں کا ریوڑ مجھے دے دے، میں تجھے اللہ کا کلام سنا دوں گا، اللہ کا ذکر سنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کا ریوڑ دے دیا۔ فرشتے نے پھر یہ کلمات پڑھ کے سنا دیے۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے اگر ایک مرتبہ سنا دے میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ کہنے لگا کچھ دینا پڑے گا۔ گایوں کا ریوڑ حوالے کر دیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں میرے پاس بچا، سنا دے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ یہ نام سنائی دیا، مزہ آنے لگا، ہاتھ پیر مار کے کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہنے لگا خلیل اونٹ تیرے پاس دے دیے، بکریاں تیرے پاس دے دی، گایوں کا ریوڑ تیرے پاس دے دیا، اب کچھ اور دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھیسوں میں ہاتھ ڈالا، خالی، دائیں بائیں نظر ڈالی، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ خدا کا پیغمبر فرشتے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ والے ایک مرتبہ سنا دے، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ کہ نانا سننے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ سنو ابراہیم علیہ السلام کا انداز، کہنے لگے یہ سارے جانور تیرے حوالے کر دیے، تو اکیلا ہو کے انہیں کیسے چرائے گا؟ ان کی روٹی پانی کا کیسے انتظام کرے گا؟ ان جانوروں کے لیے تجھے ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، تجھے ایک مزدوری کی ضرورت پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے نوکری کے لیے مزدور رکھ لے، مجھے مزدوری کے لیے نوکری دے دے، میں تیرے جانوروں کے ریوڑوں کو چراتا جاؤں گا، تو مجھے اللہ کا نام سناتا جا۔ اللہ کا نام سنانا تیرا کام ہے، تیرے جانوروں کی خدمت کرنا ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔
قیامت کا دن ہوگا، اس ابراہیم خلیل کے سامنے سے آپ کو مجھے گزرنا پڑے گا۔ آواز دے کے کہیں گے او لوگو، تین وقت کا کھا کے تم اللہ کا نام نہیں سنتے تھے، 15 مرتبہ پانی ٹھنڈا پی کے، نرم بستروں پہ سو کے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھے مکانوں کے سایوں میں رہ کے تمہیں اللہ کا نام سننا گوارا نہیں، آج پروردگار عالم کے دربار میں جھولی پھیلا کے کیا مانگتے ہو؟ اسی لیے آپ حضرات سے میں عرض کرتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے تو ایسی باتیں آتی ہے، عمل کرو گے آپ کے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں سے سارے موج مستی میں خدا کے انعامات، اللہ کے خزانے لے کے، انعامات خدا بندی لے کے خوشی اپنے گھر جاؤ گے۔ مجھے نہیں پتا کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں، لیکن قرآن کی برکات سے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذخیرہ ملے گا۔ اپنے گھروں کی طرف جائیو، اپنے گھروں مکانوں کی طرف جائیو، اپنے محلے گلیوں میں جائیو، خدا کا قرآن پڑھتے جانا، سبحان اللہ پڑھتے جائیو، الحمدللہ پڑھتے جانا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے جانا، درود شریف پڑھتے جانا۔ پورا قرآن پاک نہیں آتا، سورہ مزمل نہیں آتی، پرواہ نہیں، سورہ ملک نہیں آتی، اللہ اکبر، سورہ یاسین شریف نہیں آتی، سورہ بقرہ کا آخری اول رکوع نہیں آتا، لیکن سورہ اخلاص تو آتی ہے۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، خوشخبری سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے، صحابہ کرام موجود ہے۔ ایک صحابی بے خیالی میں، بے دہانی میں اس سورت کی تلاوت جھوم کے کرنے لگ گیا۔ صحابی کی زبان پہ آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کالی کملی والے کے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے سورہ اخلاص سنی، صحابی رسول کا چہرہ دیکھا، آپ نے کملی والے نے صحابی کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ اکرام کے کانوں میں حضور علیہ السلام کے الفاظ پڑے، صحابہ اکرام نے عرض کر دی ما وجب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کملی والے کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا اس نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص پڑھی، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے۔ 2 مرتبہ میں نے پڑھی اور آپ نے سنی، 1 مرتبہ اور پڑھ لو، خوشخبری سناؤں گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 مرتبہ آپ نے میں نے یہاں پڑھ دیا۔ دیکھو فرشتہ تیرے میرے منہ سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص لے کر ہرے رنگ کے تھیلوں میں لے کے چلا گیا، اللہ کے عرش کے نیچے لے کے چلا گیا، الہ العالمین اللہ اکبر دارالعلوم انوریہ اجمل ٹون میں لوگوں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ پروردگار عالم جاننے کے باوجود پوچھتا ہے ان کے خاندان میں کوئی مرا تو نہیں؟ کسی کی اماں فوت ہوئی ہے، کسی کا ابا فوت ہوا، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار فوت ہوا، الہ العالمین اعلان کرتا ہے پھر سورت پڑھنے والے کو کہہ دے 3 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے مرنے والوں کی قبروں میں پورے قرآن پاک کا ثواب پہنچا دینا میرا کام ہے۔